ارباب اعزاز شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر بہت بڑا ہے، نوکری میرے حصے کی تمام ہو گئی، تکمیل مقصد کے لیے دو جملے پڑھ رہا ہوں۔ مصرع ہے کہ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا ترٹ کے ہائے کی تھی یہ امام حسین دے زدارہ یاد سید، یہ آنکھیں جوانی میں میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہمیں معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ میرے مولا جانتے ہیں اگر یہ بانیان مجھے اجازت دیں میں اس دوسرے مصرعے پہ ممبر چھوڑ بھی دوں نا، میرا ضمیر میری مخدومہ کے سامنے مطمئن ہوگا کہ میں نے پوری مقتل پڑھ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری مقتل کیسے بیان ہو رہی ہے۔ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی۔ صغرا سے گلے ملتے ہی ارباب اعزاز کاروان لٹا ہوا مدینے واپس آ گیا، ہمارا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان۔ میں باخدا بڑی دیر میں وہ گریا رہا ہوں اس ایک فکرے کو یاد کر کے۔ آپ مجھے لمحے کے لیے، یہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے، باخدا کربلا کا رنگ ہے، مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا امیجن کر کے مجھے بتائیں وہ وقت کیا ہوگا جب مدینے کے دروازے پر شام کی قیدن بیٹھ کے رو رہی ہوگی اور جناب محمد حنفیہ نے پاس آ کر صرف اتنا کہا ہوگا، او دھاڑے مار کے رونے والی ضعیفہ تجھے پتہ ہے میری بہن زینب یہاں سے گزری کہ نہیں۔ مدینے کے باہر سادات کا قافلہ آ کے رکا، کثرت سے اس علاقے میں پنجابی مدد سرا مصائب پڑھتے ہیں میرے مولا کے، آپ لوگوں کے بچوں کو یہ مضمون زبانی یاد ہوں گے، اور آپ مجھے خود اس قافلے کا حال بتائیں جس کے محمل 53 گئے تھے اور لوٹے 3۔ مدینے کے باہر آ کر قافلہ رکا، علی کی شریف بیٹی نے نا محمل کا پردہ ہٹایا، مدینے کو باہر سے دیکھا، کم از کم جس بندے دے گھر ماں بہن یہ دھی دا رشتہ ہے، اتھے ماما موجود ہیں، اتھے بہنہ موجود ہیں، خدا نصیب نیک کرے، خدا شرم و حیاتی دولت نال نوازے، اتھے دھیاں موجود ہیں، انشاءاللہ دھی دی اکھج کدی دنیا دے غام میں جھانج نہ آوے، دھی دشمن دی بھی ہوئے تو انشاءاللہ خدا دے نصیب نیک کرے، دھیاں رومن تو صرف مولا علی دیاں دھیاں نو رومن۔ میرا دھیاں لے بندے نال سوال ہے، ایک دھی سال دے بعد اپنے پیکے ولی ہے تے امام سجاد نو رو کے آدھی ہے، سجاد 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 مجھے ذرا غور کر کے بتا یہ کون سا شہر ہے؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسی بیٹی دیکھ تو سارے دھیاں لے ہونا یار، میں بتا تھا پہ اللہ نصیب نیک کرے، انشاءاللہ پیکے مان سلامت رہیں۔ آپ نے آج تک کوئی ایسی انصاف سے بتائیے، بڑے دردوں میں رو رہے ہیں، آپ نے آج تک دنیا کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے واپس آئے اور آ کر پوچھے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جملہ عام بندے کا نہیں کہہ رہا، با خدا مقدمین علماء پرانے زمانے کے مراجع الزام تک نے اس بات کو لکھا ہے کہ بنتا ہی علی کی بیٹی کا تھا یہ لفظ پوچھنا کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ حضور زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کا کیوں بنتا تھا؟ جواب آیا بنتا ہی علی کی بیٹی کا تھا کیونکہ علی کی شریف بیٹی نے ساری زندگی مدینہ باہر سے دیکھا ہی ہے۔ میں صدقے ہوں، ان آوازوں پہ میرے مولا رحم فرمائے، ان آوازوں پہ۔ سرکار 8 ربیع الاول گزر گئی، پھر اگلے سال پتہ نہیں کس کو عاشورہ نصیب ہو، کسے چہل عمر بین حسینی نصیب ہو۔
اس نے کہا تھا رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کوشش کرنا، کوشش کر کے، آج آخری دن ہے یوم ادا کا، مولا کا واسطہ کوشش کر کے ایک بار ہائے ضرور کرنا۔ پھوپھی اماں پہچانا نہیں؟ حاضر ہی مدینہ تو جدنا، پھوپھی یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے۔ آرام سے میں نے کہہ دیا اور آرام سے آپ نے سن کے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ تڑپی محمل میں علی کی بیٹی، اور دونوں ہاتھوں، بندہ و شالا شیعہ نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے، ایسے دونوں ہاتھوں کو نا ہوا میں بلند کر کے ایک عجیب نوحہ پڑا۔ نانا کے شہر کے باہر پتہ چلا نا کہ یہ میرے نانا کا شہر ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس نے ماتم نہیں کیا، وہ بندہ کون ہے جو اپنا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے کربلا والوں کی غربت پہ رونے کا۔ اور نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، نانا کے شہر میں جوان لے گئی تھی۔ جملہ کہوں اجازت دیں تو اجازت ہے بزرگوں آکھاں، میں جوان لے گئی تھی، آپ نے ذوالجناح کی مہار تھامی ہے۔ میں جملہ کہوں اگر اجازت دیں تو نانا کے شہر مجھے اجازت لے رہا ہوں مولا کا واسطہ، تمام سعادات عظام سے میں کہتا ہوں میرے قد سے زیادہ بڑی بات ہے، قیامت آمیز ہے۔ نانا کے شہر مجھے قبول، نوحے کا دوسرا بہن ہے جو میری مخدومہ نے پڑھا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں۔ نانا کے شہر علی کی بیٹی کو قبول نہیں کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے والے۔ ماتم 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 ماتم۔ یا سیدہ یا سیدہ، ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائیں، میرے مولا ان جوانیوں کو سلامت رکھیں۔ قربان جاؤں میں اس جوان پر جو نام حسین پہ ایسے ہائے کر رہے ہیں فیصل بھائی، میرے مولا سلامت رکھیں۔ اچھا جی جملہ سنیے، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، میں خون رونے والے۔ ارباب اعظام مصائب عام آسان چیز نہیں ہوتی، میرے مولا جانتے ہیں۔ میں نے علم نہیں سمجھ رہا، میں جناب عباس کا پہرا سمجھ رہا ہوں، با خدا میں کہہ رہا ہوں میرا دل ڈرا ہوا ہے، میرے مولا جانتے ہیں میرا دل ڈرا ہوا ہے، میں دامن پھیلا رہا ہوں، اس سے اوپر بات کوئی نہیں ہوتی۔ بات سخت لگے مولا کے لیے مجھے معاف کر دینا، جملہ قیامت آمیز ہے، سمجھ لیا یہ فکرہ تو میرے خیال سے رات بستر پہ کروٹیں بدلتے ہوئے بھی نہ جملہ اپنا اثر رکھے گا۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں تیرا دل برداشت کیسے کرے گا اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ نوحے کا ذرا دوسرا مصرع سنیے، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، مدینے میں زلزلہ آیا، علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا وَمِن سَحْرِ لَيَالِي قَدْ أَمِينَا، اور نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں پہچان اس لیے نہیں سکی، نانا کے شہر میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے اب نظر نہیں آتا۔ تیرے مقدر دی گل ہے، تیرے نصیب دی گل، او میں صدقے، او میں قربان ہوں جو کر سکتا ہے ماتم، جیسے میری مخدومہ نے خیرات دی ہے۔ یہ جو آپ سر پہ ماتم کرتے ہیں نا، یہ جناب زینب عالیہ کی حسرت تھی، ہاتھ تو پسے گردن باندھ دیے گئے تھے نا، ویسے بھی جب عرب کی مسورات کسی بڑی مصیبت پہ اپنا سر پیٹا کر دی تھی۔ کوشش کرنا، سر کا ماتم علی کی بیٹیوں کو بڑا پسند ہے، جس کا آنسو نہیں آ رہا وہ سر پہ ماتم ضرور۔ سجاد بشیر مہاری جو مہار ناکا کو تھامتا ہے، اسے بولا، محمل کے قریب آیا، علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا بشیر تیرا باپ ہمارے نوحے لکھتا تھا، میں چاہتی ہوں تو ہمارا مرثیہ لکھ، اور مرثیے کی شکل میں مدینے والوں کو بتا کہ مدینے والوں، مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ اب بشیر مہاری نے جو نوحہ جو مرثیہ لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب اس نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کیا، مدینے والوں، مدینے والوں، مدینے والوں، تمہیں پتہ ہے مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ بشیر چلتا 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 اس دروازے سے آگے سے گزرا جو دروازہ تھا جناب عباس کی والدہ گرامی کا۔ یہ اتنے سارے علم لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، مولا عباس مجھے توفیق مدد ذرائی بخشیے، میں آپ کے غلاموں میں جملہ کہہ سکوں اور یہ ویسے ہائے کر سکیں کہ آپ کی والدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش ہو سکے ویسے جیسے حق بنتا ہے۔ بشیر نے جناب ام البنین کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ دروازے پر آ کر رو کر فرماتی ہیں بشیر لمحے کے لیے رک، مجھے کسی کا نہ بتا، مجھے صرف اتنا بتا میرا غازی آیا یا نہیں آیا۔
बशीर ने रुक के कहा, बीबी हुसैन अपना बेटा नहीं ना, गाजी अपना बेटा है, अकबर अपना बेटा नहीं ना, अब्बास अपना बेटा है, कासिम अपना बेटा नहीं ना, अब्बास अपना बेटा है, और मोहम्मद अपने नहीं ना, अब्बास अपना, इसलिए किसी का नहीं पूछा, पूछा सिर्फ गाजी का है। मैं फिर कह रहा हूँ वो बंदा यहाँ पर आ ही नहीं सका यार, जो हाथ रखता है वो मातम कैसे नहीं करेगा। उसने कहा गाजी अपना है, बीबी इसलिए पूछ रही हो, मुंह पे मातम करके फरमाती है मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि गाजी मेरा बेटा है, मैं तो गाजी का इसलिए पूछ रही हूँ, अगर गाजी आया तो सारे आ गए, अगर गाजी नहीं आया तो फिर कोई भी नीचे नहीं आता मातम वो सर नीचे कर ले, अगर मेरा अब्बास नहीं मदीने वापस लौटा तो फिर जी जी जी, अगर गाजी नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं आया। बीबी मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, बीबी आपका गाजी करबला के मैदान में मारा गया, बशीर जरा मुझे बता लश्कर कितना था मेरे अब्बास के मुकाबले में। बीबी कहते हैं 9 लाख का लश्कर था। फरमाती हैं फिर बता कितना लश्कर था। बीबी 9 लाख का लश्कर था। जनाब अब्बास अलमदार की माँ ने अपना लहजा बदला, फरमाती हैं बशीर मेरी आगोश की गर्मी की तौहीन न कर, मैं अब्बास की माँ हूँ, मैं जानती हूँ 9 लाख से मेरा गाजी नहीं उतरता। बीबी बात यही सच है, उसे 9 लाख ने नहीं मारा, उसे हुसैन की चुप खा रहा है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे मैं समझा। बीबी उसे हुसैन की चुप खा गई। अरबाब आज़ा मैं मजमून समेटता हूँ, बिल्कुल वहाँ गया, मैं छोड़ रहा हूँ मिंबर, अब राजी रहिएगा 1 से 1.5 मिनट। बशीर ऐलान करता 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 उस दरवाजे के करीब से गुजरा। पढ़ूं जुमला, जिस घर के अंदर एक 7 साल की बहन अपने भाई के नक्शे पा पे अपना मुंह रख के भाई की राहें देख रही थी। अब यहाँ मुझे मजमून ख़त्म कर लो। जनाब सुगरा सलवातुल, मेरी बहनें बिलखसूस शाला बिरामद मान सलामत राने, एक बहन समझेगी मैं क्या दुख बयान कर रहा हूँ, एक भाई समझेगा, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ। अब बाहर उसने सदा लगाई, मदीने वालों मदीने के सरदार वापस आ गए। अब जो कनीज़ें घर में मौजूद थी उन्होंने आपस में मशवरा किया, ऐलान सुन के बिना पिछोड़े की मलका उठी नहीं है, अब कोई तो तरीका हो जो 7 साल की शहजादी को उठाया जाए और उठाकर मदीने के दरवाजे तक ले जाया जाए, जहाँ पर 3 महमल इंतज़ार कर रहे हैं इस्तकबाल करने वालों का। कनीज़ करीब आई जिसने कान के करीब मुंह रख के कहा, बीबी जाग तेरा बाबा वापस आ गया। बाप का सुन के बिछोड़े की मलका नहीं उठी। उसने दूसरी आवाज दी, बीबी जाग तेरा चचा अब्बास वापस आ गया। चचा अब्बास का सुनकर बिछोड़े की मलका नहीं उठी। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, बा खुदा मेरे वजूद पे लर्ज़ा है, मैं डर के नहीं पढ़ पा रहा। बंधे हुए हाथों की लाज रखना, मुझे माफ़ कर देना, वरना उतना हाय करना कि जनाबे सोगरा तुम्हारे गिरिये पे राज़ी हो जाएं। बाबा का सुना नहीं उठी। फैसल साहब मदीने में ज़लज़ला आया, अब्बास का सुना नहीं उठी। उसी कनीज़ ने कान के ऊपर मुंह रख के कहा, बीबी जाग तेरा अकबर वापस आया। अकबर का नाम आना था। 7 साल की बीबी उठी, कमर झुकी हुई, आंखों की बिनाई खत्म थी, हाथ फैला के फरमाती है, कहाँ है मेरा अकबर? मेरा अकबर कहाँ रह गया? कहाँ है मेरा अकबर? बीबी अकबर बाहर आपके इंतजार में है, अकबर इंतजार में है, मेरी बहन मेरा इस्तकबाल करेगी। अकबर मदीने, फैसल भाई सैयद है, पीर फलक शेर, इजाजत दीजिएगा भाईजान मैं जुमला पढ़ सकूं। अकबर वहां इंतजार में है, मेरी बहन आकर मेरा इस्तकबाल करे। अब अली की शरीफ पोती ने चलना शुरू किया, कनीजों का हिसार दाएं बाएं, जनाब सुगरा चलती जा रही हैं, मैंने देखी चलती जा रही हैं, चलते 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 महल्ला बनी हाशिम से बाहर गुजरी। ये मैंने देखी, ये है मदीने का दरवाजा, मदीने के दरवाजे के आगे है मदीने की आखिरी सरहद। मदीने की सरहद पे 3 महमल रुके हैं, जिस एक महमल में अली की दुखी बेटी है। मदीने के दरवाजे पर तारीख कहती है गैरत का परवरदिगार मेरा इमाम सज्जाद बैठ के खून रो रहा था। यहाँ से बिछोड़े की मलका अपने कनीज़ों के हिसार में ना चलती जा रही थी, मैं अकबर से मिलने जा रही हूँ। अचानक चंद कदमों के फासले पर कनीज़ों ने देखा कोई ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा बैठ के खून रो रहा है। कनीज़ ने कहा, बीबी आप रुकें, हमारी गैरत का वारा नहीं करती, मैं इस मर्द को आपकी रह गुजर से उठा लूँ, ये उठ जाएगा। आप हुसैन बादशाह की बेटी हैं, हमारी जानें आपके बुरके पे कुर्बान, ये उठेगा तो आप गुजरेंगी। वो कनीज़ इमाम सज्जाद के पास आई, पास आके कहती है, ज़ईफ़
ذرا آگے ہو کے بیٹھ۔ امام نے فرمایا کیوں؟ ارے تجھے نہیں پتا یہاں سے حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ امام نے رو کے فرمایا دوبارہ بتا کس نے گزرنا ہے؟ حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ امام نے رو کے فرمایا بتا دوبارہ کس نے گزرنا ہے؟ کہتی ہے حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ امام نے فرمایا پھر بتا۔ کہتی ہے بوڑھے اونچا سنتا ہے، بار بار بتا رہی ہوں حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے، ذرا آگے ہو۔ رو کے فرماتے ہیں اونچا نہیں سنتا، بڑے عرصے بعد سنا ہے حسین بادشاہ، مدت گزر گئی ہے سنتا رہوں، غریب حسین، پردیسی حسین، بے وارث حسین، بے وطن حسین، بے کس پناہ حسین، بڑی مدت کے بعد سنا ہے حسین بادشاہ۔ امام فرماتے ہیں مجھ میں شکت نہیں ہے، میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، میں اتنا کر سکتا ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں نا میں رہ گزر کی جانب اپنی کمر کر لیتا ہوں، میں بڑے عرصے کے بعد کسی جگہ پر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے اٹھاؤ نہیں۔ تم امیر باپ کی بیٹی سے، بادشاہ کی بیٹی سے کہو میں کمر کر کے بیٹھتا ہوں، میری کمر کی جانب سے گزر جائے، میری کمر کی جانب سے، میری کمر کی۔ اب یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں نا شمشاد بھائی، ان سے گھر جا کے پوچھئے گا، بہن 50 سال کے بعد بھی بھائی کو دیکھے تو بھائی کی کمر پہچان لیتی ہے۔ یہ انسیت ہے بہن اور بھائی کے رشتے میں۔ بات میرے مصائب کی آخری ہے، میں صدقے ہوا، میں جملہ آخری کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کیجئے گا، بہت بڑا اجتماع ہے۔ وہ بندہ آج گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے چھوڑے کی ملکہ سے معافی مانگے، جو ماتم نہیں کر سکتا، جو ہائے نہیں کر سکتا۔ امام نے کمر کی کنیزوں کا حصار تھا، پچھوڑے کی ملکہ نے چلنا شروع کیا۔ سال سوا سال کے بعد سگی بہن اپنے بھائی سے پردہ کر کے گزر رہی تھی، غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی، دونوں بازو پھیلا کے فرماتی ہیں سغرا جس سجاد سے پردے کر کے اکبر کو ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا، اور سغرا جسے ملنے جا رہی ہے اسے برچی کھا گئی، اسے کربلا کے میدان میں پیاس مار گئی، اور سغرا جسے ملنے جا رہی ہے وہ دولہا نہیں بنا، اور سغرا وہ اکبر واپس نہیں آیا۔ علی کی بیٹیاں